دو ٹوک موقف ہے کہ نالس نہیں بننے دیں گے۔ عرفان صدیقی نے بغض پیپلز پارٹی میں جو گفتگو کی وہ قابل مذمت ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس، کہا عرفان صدیقی لا علم ہے، انہیں آئین پڑھنا چاہیے۔ کیا عرفان صدیقی کو نہیں پتا کہ صدر کو منظوری کا اختیار ہے یا نہیں؟ پی ایم ایل این کے ایک اہم رہنما عرفان صدیقی صاحب نے کل ایک انٹرویو میں سمجھتا ہوں کہ بغض پیپلز پارٹی میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ قابل مذمت ہے۔ لا علم بے علم تو ان کو آئین پڑھنا چاہیے۔ اگر عرفان صدیقی صاحب نے آئین نہیں پڑھا ہوا تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب آپ کو پھر سینٹ میں بھی بیٹھنے کا اختیار نہیں ہے۔ سینٹ کا پراس آپ کو پتہ نہیں کہ پریزیڈنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں کیا رول ہے اس چیز کا۔ اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ باتیں کہتے ہیں تو کیا سمریاں یا کوئی اس طرح کی چیزیں پریزیڈنٹ کے پاس جاتی ہیں یا ان کی کوئی اپروول کی اتھارٹی ہے نہیں ہے؟ یہ چیز ہم آپ کو کہہ کے تھکے، لیکن نون لیگ کے چند ایک لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو ریپیٹڈلی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کو قانون کا پتہ نہیں ہے۔ تو نون لیگ کی وہ لیڈرشپ جس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان میں رول کیا، ہمارا بالکل سٹانس کلیئر ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کینال نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے دارالحکومت منسک کے ایوان آزادی آمد۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے دارالحکومت منسک کے ایوان آزادی آمد۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ میزبان صدر نے وزیر اعظم سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کروایا۔ دونوں رہنماؤں کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی۔ پاکستان اور بیلاروس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے کیے گئے۔ دونوں ممالک کی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع میں تعاون بڑھانے کی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ بیلاروس کی فوجی صنعت کی اسٹیٹ اتھارٹی اور وزارت دفاعی پیداوار پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا۔ ماحولیاتی تحفظ اور تجارت میں مفاہمت پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ کی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروس کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ منسک میں صدر لوکاشینکو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کو زراعت اور صنعت میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیلاروس کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ منسک میں صدر لوکاشینکو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس کو زراعت اور صنعت میں ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا کہنا ہے بیلاروس پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تعاون کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں صدر لوکاشینکو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے سے دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان اور بیلاروس بزنس فورم کا انعقاد تجارت کے فروغ کے لیے اہم ہے۔ کچھ عدالتی معاملات کی بات کریں۔ سپریم کورٹ نے عدالتی نظام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے متعلق اہم فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر گائیڈ لائنز تیار کرنے کی سفارش کر دی۔ 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ڈیپ سیک سے عدالتی استداد کار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز کی تبدیلی پر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو آئندہ بغیر قانونی جواز کے سنگل ڈویژن بینچ ٹرانسفر کرنے سے روک دیا۔ 12 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس محسن اختر قیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے جاری کیا۔ امریکہ سے تعمیری مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ٹیرف پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد جلد امریکہ جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں معاشی استحکام کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ جولائی تک بجلی کے بلوں میں مزید کمی پر کام جاری ہے۔ بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے پروگرام تیار ہے۔ پروگرام کو عمل درآمد کے لیے IMF کے پاس لے کر جائیں گے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے ایسا فارم بنا رہے ہیں جو ہر فرد خود بھر سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک تدارک کیس میں حکم دیا ہے کہ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں پر 10,000 روپے جرمانہ کیا جائے۔ ری سائیکلنگ پلانٹ کے بغیر سروس اسٹیشن چلانے والوں کو 50,000 جرمانہ کرنے کا حکم۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ ایک کار دھونے پر 400 لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے مساجد کے امام کو آگاہی مہم میں شامل کیا جائے۔
عدالت نے حکم دیا کہ اب ایک کنال سے بڑے گھر کی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے بغیر منظوری نہ دی جائے۔ رہائشی گھروں میں کمرشل سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ LDA سمیت دیگر متعلقہ اداروں سے 16 اپریل کو رپورٹ طلب کر لی گئی۔